ہر مسلمان کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ جو ناموس صحابہ اور اہل بیت ازواج مطہرات کا جو بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، ہم بل کے پاس کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں، کوشش کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں، دستخط کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ لوگ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط کو رش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس دستخط کو جو انہوں نے ختم نبوت کے لیے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے جو دستخط کیے تھے، بھٹو کی ساری زندگی ایک طرف رکھ کے لوگ اس دستخط کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک وقت تھا، ایک لمحہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، ایک دستخط کی وجہ سے بھی جہنم کا فیصلہ جنت کے لیے بدل سکتے ہیں، بخشش کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جن ممبران قومی اسمبلی نے اس بل پر دستخط کیے ہیں، صحابہ کی عزت کے لیے، ازواج مطہرات کی عزت و ناموس کے لیے، اہل بیت کی عزت و ناموس کے لیے، یہ دستخط کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جبکہ افراتفری کا ماحول ہو، نفسا نفسی کا دور ہو، دین سے دوری کا ماحول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہے۔ اب اس بل نے سینٹ میں جانا ہے تو ہر مسلمان کی یہ آواز ہونی چاہیے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ جس طرح قومی اسمبلی سے یہ تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل پاس ہوا ہے، اگر ہمارے سورس ہیں، اگر ہمارے تعلقات ہیں، اگر ہماری رشتہ داری ہے سینیٹروں کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہو، چاہے مسلم ٹی آئی کے ساتھ ہو، بحیثیت مسلمان ہر سینٹ کے ممبر کو، ہر سینیٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ قرضہ اتارے جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا۔ قیامت کے حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احسانات کا بدلہ اتاریں گے۔ آج سینٹ کے ممبران کو چاہیے کہ ان کا صحابہ کرام کا قرض چکانے کے لیے، اہل بیت کی محبت کا گویا دم بھرنے کے لیے، اور ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر اس پر دستخط کریں اور اس کو قانون کا حصہ بنائیں، آئین کا حصہ بنائیں، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی انسان، کوئی بھی جناب بیہودہ انسان، کوئی بھی جاہل اور ناسمجھ انسان وہ صحابہ پہ انگلی نہ اٹھا سکے، اہل بیت پہ انگلی نہ اٹھا سکے، ازواج مطہرات پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس بل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف صحابہ اہل بیت اور ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، اگر وہ صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے تو کم سے کم 10 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ یا زیادہ سے زیادہ عمر قید اس کی سزا ہے، انشاءاللہ ضمانت بھی نہیں ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنا کتنی بڑی جسارت ہوتی ہے۔ تو یہ جس طرح قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح سینٹ کے ممبران کے لیے بھی یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سارے مسلمان ہاتھ اٹھا کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ میڈیا کے طور پر، زبانی طور پر، جناب والا میسج کے طور پر، تعلقات کے طور پر ہم اپنے ارکان سینٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس پہ دستخط کریں اور اس کو قانون کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔